सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सेम पावर दिया था जो उनके फादर को मिला था। आप जानते होंगे सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने स्पेशल पावर दिया था जानवरों से बात करने की। यस, वो जानवरों से बात कर सकते थे। चलिए उनकी स्टोरी को ब्रीफली जानते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे जो अपने फादर की तरह इक्वली पावरफुल और वाइज थे। दाऊद अलैहिस्सलाम की डेथ के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया था और अल्लाह ने उन्हें प्रॉफिटहुड और यूनिक पावर से नवाजा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास उनकी पूरी एम्पायर थी। वो सिर्फ लोगों पर ही रूल नहीं करते थे बट जीन, परिंदे और जानवर, इन सब पर भी उनका रूल चलता था। ये एक यूनिक पावर था जो अल्लाह ने उन्हें दिया था। उनकी किंगडम सच में मैग्निफिशेंट थी। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद वो एक हम्बल मैन थे और अल्लाह से कंस्टेंटली गाइडेंस और रहम तलब करते थे। एक बार उन्होंने अल्लाह से दुआ किया था कि वो उन्हें माफ़ कर दें और उन्हें एक ऐसा किंगडम दे जो उनके बाद किसी और का ना हो। बेशक अल्लाह इज़ द बेस्ट ओवर। अल्लाह जानते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनियावी खुशियों की ख्वाहिश नहीं। अल्लाह ने उन्हें हवाओं पर कंट्रोल दिया था जो उन्हें ईजिली सीज को किसी भी डायरेक्शन में स्विफ्ट करने में मदद करती। अल्लाह ने उन्हें जिन पर भी कंट्रोल दिया था। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी आर्मी, जिसमें इंसान, जिन, जानवर और परिंदे सारे लोग थे, वो एस्कलोन कंट्री की तरफ जा रहे थे। जब वो गुजर रहे थे एक चींटी ने नोटिस किया बहुत बड़ी फौज आ रही है। वो चींटी दूसरी चींटियों को चिल्लाने लगी कि ऐ चींटियों, अपनी ड्वेलिंग्स के अंदर चले जाओ, कहीं तुम इनसे कुचल ना जाओ। ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों से बात कर सकते थे, उनकी लैंग्वेज को समझ सकते थे। उन्होंने उस चींटी की आवाज़ सुनी और एक दुआ के साथ मुस्कुराए। उन्होंने दुआ किया, मेरे रब, मुझे इस काबिल बना कि मैं अपने एहसानों का शुक्रगुजार बनूं जो आपने मुझ पर, मेरे पेरेंट्स पर किया था और जो आपने अप्रूव किया उस पर अमल करता रहूं। अपनी रहम से मुझे अपने खास बंदों में मुझे शामिल कर। एक बार फिर जब वो अपनी आर्मी के साथ जा रहे थे उन्होंने देखा एक हिप्पोपोटेमस गायब है। उन्होंने कहा, मुझे हिप्पोपोटेमस नजर क्यों नहीं आ रही? क्या ये तो नहीं कि वो है ही नहीं? उनकी आर्मी बहुत बड़ी थी, उसमें इंसान, जानवर, जिन, परिंदे सभी लोग थे। फिर भी उन्हें एक परिंदे के गायब होने पर पता चल गया। वो जानना चाहते थे कि परिंदा ठीक है या नहीं। वो परिंदा एक न्यूज़ के साथ रिटर्न हुआ। वो न्यूज़ क्वीन सीबा की थी। क्वीन सीबा की स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस देन कमेंट मी। पोवर्ट आई और उसने कहा, मुझे ऐसी नॉलेज मिली है जो शायद आपको भी नहीं पता। सुलेमान अलैहिस्सलाम चौंक गए कि उनकी आंख और कानों से कोई चीज कैसे छुप सकती है। उस परिंदे ने कहा, मैं आपके लिए 100% श्योर इंफॉर्मेशन लाई जो बिल्कुल सच है। सीबा क्वीन की जमीनों से मैंने देखा वहाँ एक विमन रूल कर रही है और वो सारी चीजें दे रही है। उस विमन के पास थ्रोन है। थ्रोन मीन्स शाही कुर्सी, और वहाँ के लोग अल्लाह के बजाय सन को सजदा करते हैं। शैतान ने अपना काम उन पर कर दिया और अल्लाह के रास्ते से दस्तबरदर कर दिया। वो अल्लाह को सजदा नहीं करते जो दोनों जहांों के सरदार हैं। अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं। ये माना जाता है कि उस क्वीन का नाम बिल्किस था। वो शिबा रीजन में रूल करती थी जिसे आज यमन कहते हैं, लेकिन उनकी किंगडम सुलेमान अलैहिस्सलाम की किंगडम से छोटी थी। उनके पास पावर और थ्रोन दोनों था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस परिंदे से कहा, ये मेरे लेटर ले जाओ और उसे दे दो और उन्हें छोड़ दो। इन रिटर्न में वो क्या जवाब देते हैं ये देखना। क्वीन ने लेटर पढ़ा, अल्लाह के नाम से शुरू जो मेहरबान है और रहम वाला है। मीन्स सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था। फिर उन्होंने लिखा था, मेरे खिलाफ मत जाओ और सबमिशन करके मेरे पास आ जाओ। क्वीन परेशान हो गई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके किंगडम पर हमला ना कर दें। उसने कहा, ऐ बादशाह, मुझे इस मामले में आपका काउंसिल चाहिए, ऐसे मैं आपके बिना कोई भी फैसला नहीं करूंगी। उन्होंने रिप्लाई किया, हम ताकत और ग्रेट मिलिट्री के लोग हैं, लेकिन फैसला आपका है कि आप क्या फैसला करेंगी। क्वीन ने लड़ाई और हमले पर शांति और दोस्ती का इंतखाब किया।
اس نے اپنے ویلیوبل ٹریزری سے خاص تحفے سلیمان علیہ السلام کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اپنے لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ لگانے کو کہا۔ سلیمان علیہ السلام کو جب خبر ملی کوئن کی آرمی گفٹ کے ساتھ آ رہی ہے، وہ جان گئے کہ یہ ان کا کوئی پلان ہے، ان کے کنگڈم اور ان کے پاور کے بارے میں انفارمیشن جاننے کی۔ جب وہ پہنچ گئے، انہوں نے دیکھا وہ ایک بہت پاورفل کنگڈم کے سامنے کھڑے ہیں، اور جو وہاں کا کنگ ہے، مطلب سلیمان علیہ السلام، صرف انسانوں کی نہیں بلکہ جن، پرندے اور جانور، ان سب کے this was make them surprised۔ In the previous video ہم نے دیکھا سیبا کوئن کی آرمی سلیمان علیہ السلام کے پاس گفٹ کے ساتھ پہنچی اور وہاں وہ شاکڈ ہو گئے یہ دیکھ کے کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ سلیمان علیہ السلام اینیمل اور جن کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ That made them so surprised۔ Now let's see آگے ہوتا کیا سلیمان علیہ السلام ان کی گفٹ کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں۔ آرمی نے سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کوئن کی بھیجی ہوئی گفٹ دی، لیکن سلیمان علیہ السلام ان تحفوں کی طرف ذرا برابر بھی انٹرسٹ نہیں لیے۔ ان کی انٹیگریٹی کو کچھ تحفوں سے خریدی نہیں جا سکتی تھی۔ ان کا مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف کرنا تھا۔ وہ ساری قیمتی تحفے بلقیس کے پاس واپس بھیج دی گئی اور انہیں سلیمان علیہ السلام کے عالیشان کے بارے میں، ان کی میگنیفیشنٹ کے بارے میں بتایا گیا۔ اس چیز سے امپریسڈ ہو کر بلقیس نے ان کی انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا اور ان سے پرسنلی ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کو ان کے آنے کی خبر ملی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کی پاور کو گلوریفائی کریں گے اور انہیں اللہ کے راستے پہ چلنے کی دعوت دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے جنس کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ کون ان کے لیے بلقیس کی تھرون بلقیس کے پہنچنے سے پہلے یہاں لا سکتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، ان کی کورٹ پہ انٹر ہونا اور تھرون کو اٹھا کر لانا۔ بہت سے جن نے کوشش کی تھرون کو لانے کی اور پھر فائنلی سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکتے ہی تھرون ان کے سامنے آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کی بہت شکر ادا کرتے تھے ان کی نعمتوں کے لیے اور ان کے ساتھ معزز ہونے کے لیے۔ فائنلی جب بلقیس وہاں پہنچے انہیں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ سواگت کیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام انہیں تھرون دکھائے اور ان سے پوچھے کیا تمہارا تھرون اس جیسا ہے؟ وہ اس تھرون کو غور سے دیکھ رہی تھی اور پھر گھبرا گئی۔ انہوں نے جواب دیا یہ بالکل سیم ہے۔ ہمیں اس معجزہ ہونے سے پہلے ہی آپ کی پروفٹ ہوڈ ہونے کا پتہ ہے کہ آپ نبی ہیں اور ہم نے پہلے ہی اللہ کو مان لیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے علاوہ ان کو ہی عبادت کرتی تھی جن کو وہ پہلے عبادت کیا کرتی تھی، تو وہ ڈس بلیونگ لوگوں میں سے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام ان کے ساتھ اپنے پیلس کے اراؤنڈ میں چل رہے تھے اور ان کو ایک بڑے سے ہال کے نزدیک لے گئے جو جن نے بنایا تھا۔ یہ تھک لیئرز کے ٹرانسپیرنٹ گلاس سے بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر واٹر فلوٹ کر رہا تھا۔ بلقیس نے سوچا کہ اس سے اس واٹر کو کراس کرنا پڑے گا۔ اس نے ہلکے سے اپنے گاؤن کو اوپر اٹھایا تاکہ اس کا گاؤن بھیگ نہ جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اس پیلس کے فلور اسموتھ کرسٹل گلاس سے بنا ہے، یہ صرف دکھنے کے لیے ہے، ایکچوئل میں اس میں کوئی بھی واٹر نہیں۔ ایکچوئل میں that look like a water float but there is no water on that۔ بلقیس نے اس چیز سے سیکھا جو باہر سے دکھتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا، وہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے ریئلائز کیا سورج اور چاند کی عبادت کرنا اور کچھ نہیں بلکہ ایک سچائی کے خلاف ایک جھوٹا یقین ہے۔ ان کا دل بھر آیا اور انہوں نے کہا میرے رب، میں خود میں غلط تھی اور اب میں مانتی ہوں اللہ کو جو پوری جہاں کا خدا ہے۔ جیوس سلیمان علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے تھے اور ان پر جادو کرنے کا الزام بھی لگائے تھے، لیکن اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ہائی رینک اینڈ ڈگنیٹی میں مینشن کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لائف ٹائم میں شیطان انسان اور جن کا روپ لینے کی کوشش کیا کرتا تھا، however وہ کامیاب نہ ہو سکتا تھا سلیمان علیہ السلام کی پاور اور ڈومیننس کے خلاف۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی رنگ تھی جو
ان کو جنس کو ڈومینیٹ اور کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتی تھی، لیکن ایک شیطان نے ان سے وہ رنگ چرا لی اور آہستہ آہستہ سلیمان علیہ السلام جن پر سے اپنا کنٹرول کھونے لگے۔ شیطان نے فائدہ اٹھایا انہیں لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کے اگینسٹ کلٹ فارم کرنے کے لیے ان کو ڈائیورٹ کر دیا۔ جن کے ساتھ مل کر شیطان نے بلیک میجک، فارچون ٹیلنگ، وال بک لکھی اور یہ جن اور لوگوں میں کافی زیادہ پھیل گیا۔ اور فائنلی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو پھر سے کنگڈم سے نواز دیا، اور جو لوگ راستے سے بھٹک گئے تھے وہ سلیمان علیہ السلام حکمرانے میں اللہ کے راستے میں واپس لوٹ گئے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک آشف نام کا اسکرپٹ تھا جو سلیمان علیہ السلام کے حکم پر وزڈم کے ڈاکیومنٹس لکھتا رہتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی فوت ہونے کے بعد شیطان نے بہت گندا گیم کھیلا۔ سلیمان علیہ السلام کی انٹیگریٹی کو بدنام کرنے کے لیے شیطان نے خود سے لکھی ہوئی میجک بک اور سلیمان علیہ السلام سے لکھوایا ہوا اسکرپٹ سب کچھ جلا دیا۔ شیطان نے ہیومن فارم لیا اور لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کے تھرون کے اندر گڈھا کھودنے کو کہا۔ جب انہوں نے گڈھا کھود لیا تو انہوں نے دیکھا سلیمان علیہ السلام کی لکھائی ہوئی اسکرپٹ اور جادو کی کتاب۔ بنی اسرائیل نے ان رائٹنگز اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی انٹیگریٹی کے بارے میں سنبھال کر رکھا۔ اللہ نے پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 نازل کی، سلیمان علیہ السلام کی معصومیت اور ان کے سچ کو کلیریفائی کیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے تو انہوں نے موت کے فرشتے سے ریکویسٹ کیا کہ ان کی روح تب نکالی جائے جب وہ اپنے اسٹک کے ساتھ بیٹھے ہوں۔ اللہ نے ان کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کی اور سلیمان علیہ السلام جب اپنے جن کو کام کرتا دیکھ رہے تھے، موت کے فرشتے خاموشی سے آئے اور بنا کسی کو پتہ چلے یا وہاں کوئی چینجز آئے انہوں نے ان کی روح قبض کر لی۔ سلیمان علیہ السلام اسی طرح بیٹھے رہے اور کسی کو ان کی دنیا سے جانے کا پتہ نہ چلا۔ جن بھی اپنے کنگ کے چلے جانے سے بے خبر تھے اور وہ رات دن بنا تھکے کام کرتے اپنے کنگ کے پنشمنٹ کے خوف سے، تب تک جب کچھ دن بعد کچھ ٹرمیٹس ان کی چھڑی کو کھانا شروع کر دیے اور پھر ان کی باڈی گراؤنڈ میں گر گئی۔ صرف تب ہی سب کو یہ احساس ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اب نہیں رہے۔ یہ ایونٹ ایک پاورفل ڈیمونسٹریشن ہے۔ انسان، جانور، جن، پرندے سارے لوگ اس اندیکھے سے لا علم تھے، صرف اللہ ہی اس سے واقف تھے۔ سورہ سبا آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا، اور جب ہم نے ان کو موت دیا تو ہم نے ان کی موت کی کوئی انڈیکیشن نہیں دی سوائے اس کے کہ زمین کی مخلوق ان کی چھڑی کو کھائے۔ جب وہ نیچے گر گئے، جن نے ریئلائز کیا کہ اگر ہم اس اندیکھے سے واقف ہوتے تو ہم اتنا لمبا عرصہ اس سزا میں قائم نہ رہتے۔ اللہ جن کو سزا دینا چاہتے تھے جو یہ سوچتے تھے کہ وہ بہت پاورفل ہے اور وہ اندیکھے کو جانتے ہیں اور فیوچر کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ بے شک اللہ از آل کیپیبل۔ اور یہ تھی سلیمان علیہ السلام کی شروع سے لے کر آخر تک کہانی۔ If you like the video then do subscribe and like, share, comment. Thanks for watching.